کہ یہ ہے کہ جو کچھ کائنات چل رہی ہے نا، چلانے والی ذات اللہ ہے. ہمیں جس کے لیے جس ذات نے بھیجا ہوا ہے نا، جو جو کام ہمیں پتہ لگ گیا نا ہم نے کیا کرنا ہے، وہ اتنا ہی کام کرو. اور جب آپ کی ڈیوٹی ختم ہوگی نا، آپ یہ بھی نہیں کہو گے کہ یا اللہ میرے کام ختم ہو گئے. یہ اس ذات کو پتہ ہے کہ اس کے کام اب ختم ہو گئے. وہ آپ کو بلا لے گا، آپ کو پوچھے گا نہیں کہ آ جاؤ. اور ایک بات یاد رکھو کہ گھر میں والد ہو، والدہ ہو، پھپھا ہو، پھوپھی ہو، دادا ہو، دادی ہو، بیمار ہوں، مر جائیں، کچھ بھی ہو، آپ کا ہمارا یہ کام ہے کہ جب وہ زندہ تھے تو عبادات کرتے تھے، اللہ کا قرب حاصل کرتے تھے، ثواب حاصل کرتے تھے. جب آدمی مر جائے وہ کچھ بھی نہیں کر سکتا، کچھ بھی نہیں کر سکتا. اب اس کے پیچھے اگر آپ کچھ پڑھائی کرتے ہیں، کچھ دعا کرتے ہیں، کچھ ان کی بخشش کے لیے، کام بعد میں کئی دعائیں ایسی ہیں نا جس میں والدین کی، رشتہ داروں کی، حتیٰ کہ مسلمانوں کی دعائیں بھی ہیں بخشش کے لیے. آپ یہ کام کرو. ہاں اگر آپ کی والدہ یا والد یا کوئی رشتہ دار فوت ہو گیا تو آپ اتنا رو رہے ہیں کہ دوستہ کہتا بندہ کہتا اب اس کے بعد یہ مر جائے گا. کوئی نہیں مرا ہوا. کبھی سنا نہیں ہے کہ کوئی مر گیا تو پیچھے سے کوئی اور اس کو دیکھ کے مر گیا. 1% اگر ایک مر گیا 100 میں سے تو وہ کاؤنٹ میں نہیں آتا ہے. لیکن لوگ اس کے بعد ٹھیک ہو جاتے ہیں. مر کے 40 تک وہ ہوتا ہے. اور سونے کے بعد کھیل کود ہوتے گھر میں، اور کوئی آ جائے نا تو ہنستا ہوا بندہ کہتا ہے چپ کر جو یار کوئی دعا کے لیے آ گیا. یہ بھی سچ ہے. میں نے کئی گھروں میں دیکھا ہوا ہے کہ کوئی فوتگی ہو گئی ہے اور سوئم ہوا، آہستہ آہستہ دنیا داری میں آ گئے ہیں، اور کئی ایسا کام ہو رہے ہیں جس میں کوئی ہنسی بھی آتی ہے. اوپر کوئی آ گیا نا سجدہ کے اوپر بیٹھ جاتے ہیں جیسے وہ دعا کے لیے آیا ہے. شو کرو کہ ہم بہت پریشان ہیں. فراڈ آج کل تو نہیں ہے نا. ہمارے دور میں ٹی وی تھا، ٹی وی. آج کل تو ٹی وی ہے ہی نہیں نا. اس دور میں ٹی وی تھا. اور جہاں کہیں ماتم ہوتا تھا نا، میں خود اس میں بیٹھا ہوا تھا. ٹی وی لگا ہوا تھا. 10 دن ہو گئے تھے مرے ہوئے ابو کے. ٹی وی لگا ہوا ہے خود. کیوں کہ جو ڈرامے دیکھ رہے تھے اس کی قسطیں آ رہی تھی. اب بندے کو 10 دن کے درمیان پتہ لگا کہ بھائی ڈیتھ ہوگی ہے والد صاحب کی، وہ دعا کے لیے آنا ہے. باہر بیل ہوئی، وہ ٹی وی بند کرو، ٹی وی بند کرو. فٹافٹ ٹی وی بند کیا اور سیدھا گھر بیٹھ گئے. آج لو بیٹھا اس نے، والد صاحب فوت میں، بس جی اللہ کی مرضی. بڑے اسٹائل سے ایسی شکل بنانا جیسے بندہ بھی بیچارہ کہتا ہے یار اس کے اوپر ظلم پیدا ہو گیا. اور تم کیا اب تک کچھ نہیں کہا، وہ خود رو پڑے گلے لگا کہ وہ آپ کے ابو فوت ہو گئے. یہ نہیں پتا پہلے وہ ٹی وی لگا رہا دیکھ رہا تھا، وہ ٹی وی دیکھ رہا تھا. آپ کو دیکھ کے اس نے شکل ایسی بنائی ہے کہ مجھے بہت دکھ ہے، میرا والد مر گیا ہے، میری والدہ مر گئی ہے، دادا مر گیا ہے، بیٹا مر گیا ہے. تو اس کو دیکھ، اور جو میرے دعا کے لیے آیا ہے کیا پتا وہ آپ کی شکل دیکھ کے وہ خود رو پڑے کہ یار اس کے اوپر بڑا دکھ ہوا ہے. وہ ایسا نہیں ہے. جھوٹ ہے، فراڈ ہے، فریب ہے، دکھلاوا ہے، سب کچھ دکھلاوا ہے. ٹوٹل دکھلاوا مجھے سارے. میں آپ کو بتاؤں، میں کہ واقعہ ہے، چلو واقعی صحیح، ایک علم حاصل کرنے کے لیے یا سمجھانے کے لیے. کوئی آدمی تھا، وہ متقی پرہیزگار جو ہوگا، ہمیں اپنا تو نہیں پتا، لیکن یہ جو لوگ اچھے ہوتے ہیں نا متقی پرہیزگار، ان کے خواب بعض دفعہ اچھے ہوتے ہیں. خواب ان کو بتاتا ہے. وہ کہیں خواب دیکھتا ہے کہ قبرستان میں شب برات کا رات تھی، یا کوئی ایسی کوئی دن رات ہوتی ہے نا، بہرحال وہ دیکھتا ہے خواب میں نا کسی قبرستان میں جاتا ہوں تو جتنے بھی مردے ہیں نا، جتنے مردے، وہ قبروں سے باہر جا کے نا کچھ نہ کچھ اٹھا کے نا ایک لفافے میں یا تھیلے میں ڈال رہے ہیں. اور ایک سائڈ پہ ایک بابا بیٹھا ہوا ہے ایسے کر کے، اس کے اوپر بھی کفن ہے، مردہ ہے. میں نے خواب میں محسوس کیا کہ جتنے بھی مردے ہیں یہ سب کچھ چن رہے ہیں کچھ نہ کچھ. یہ کیوں نہیں چن رہا؟ یہ کیا چکر ہے؟ ٹھیک ہو گیا. میں خواب میں سارا بتا رہا ہے. میں اس کے پاس چلا گیا. وہ کہتا جی، میں نے کہا بابا جی لگتا کہ تسی بھی مرے ہی ہو. کہتا ہاں میں مردہ ہی ہوں. یہ کیا چن رہے ہیں تو آپ کیا کر رہے ہیں؟ اس نے کہا آج کی جو رات ہے نا، شب برات میں ہوتا ہے نا، دعائیں ہوتی ہے نا گھروں میں، دعا. ان کے جو پیچھے گھر والے ہیں نا، سب گھروں میں دعا ہو رہی ہے. جو ایصال ہے نا، ایصال ثواب، وہ یہاں تک پہنچ رہی ہے، وہ چن رہے ہیں. جہاں جہاں سے آ رہا ہے ثواب
جو کچھ سورہ فاتحہ کچھ چیز یا جو کچھ بھی صدقہ خیرات ہو رہا ہے یہ اپنا اپنا ثواب اکٹھا کر رہے ہیں. دیکھو اللہ کی شان. میں اس لیے بیٹھا ہوں کہ میری زندگی میں ایک ہی جوان بیٹا ہے, باقی نہ بیوی تھی مر گئی تھی اور بیٹی بھی کوئی نہیں ہے. ایک ہی جوان بیٹا ہے وہ شرابی ہے. شرابی کیا ہے؟ شرابی. وہ کچھ پڑھے تو مجھ تک پہنچے گا. میں آج پچھتا رہا ہوں کہ کاش میرا بھی کوئی ہوتا, میرے مرنے کے بعد کوئی ہے اللہ سورہ فاتحہ پڑھ لیتا اور کہتا یا اللہ جو اس میں ثواب ہے وہ میں اس کو بھیجتا ہوں جو اس ٹائم دنیا میں نہیں ہے, میں بھی چن لیتا. اب آپ مجھے بتائیں کہ کتنے دکھ کا مقام ہے کہ قبر میں ایک مرا ہوا بندہ بھی یہ بات کہہ رہا ہے اور اللہ تعالیٰ خواب میں بتا رہا ہے. سارا راز ہے نا اللہ کا راز. تو میرا بیٹا ہے شرابی ہے, وہ شراب میں دھت ہے, تو میں اس لیے بیٹھر کو دیکھ رہا ہوں ان کے تو ثواب آئے ہوئے اکٹھے کر رہے ہیں, میں کیا کروں, کوئی بھیجے تھا نا. اس کا مطلب ہوا کہ ثواب جاتا ہے اور یہ جو ہم پڑھائی کرتے ہیں نا مختلف دنوں میں یا ایام میں فاتحہ خوانی کرتے ہیں یا کلام پاک پڑھ کر یا اللہ اس کو ہم اس کا ثواب اس کو بھی دے اس کو بھی دے, کیا اس کے مخالف ہے نا؟ نہیں, جاتا ہے وہاں تک جاتا ہے. یہ اللہ کی راز ہے کتنا دے کس کو دے نہ دے, لیکن ہے یہ راز ہے. یہ ابھی میں بتاتا ہوں یہ واقعہ اگر جھوٹا ہے تو اتنا واقعہ خود بخود بن نہیں سکتا. ایسا واقعہ ہوا ہے, اس کی آنکھ کھل گئی. اچھا ہاں, وہ اس سے خواب میں کہتا بابا جی آپ کدھر رہتے ہیں؟ اس نے اپنے محلے کا نام بتایا, شہر, محلہ, مکان نمبر اور بچے کا گھر نام بھی بتا دیا کہ میرے بچے کا نام یہ ہے. ایک دم اس کی آنکھ کھل گئی. ٹائم صبح کا تھا. اس نے پہلے تو فجر کی نماز پڑھی تو اس نے فٹافٹ نہ کاغذ میں لکھ دیا کہ میں بھول نہ جاؤں. اس شہر کا نام, اس محلے کا نام, اس گھر کا مکان نمبر, بچے کا نام بھی لکھ لیا. اس نے فجر کی نماز پڑھ کے نا جتنا اس نے لکھا ہوا تھا نا جو خواب میں سنا تھا وہ ڈھونڈنے چلا گیا. پہنچ گیا نا, شہر کا نام پتا ہو, بچے کا نام بھی لکھ لیا, بندہ ڈھونڈ لیتا ہے, اس تک پہنچ گیا. اب ظاہر صبح فجر کے بعد پہنچا تو بندہ رات کو ایسا شرابی رات کو شراب پیتا ہے نا, اندر سے ایک بندہ باہر آواز آتا کون, ایسے آیا باہر, دیکھا تو واقعی ایک آدمی لڑکا ینگ اور شراب میں دھت. اس نے دیکھا, اس نے کہا اس کا مطلب خواب سچا ہے. اس نے اس سے نام پوچھا, اس نے کہا میرا ہی نام ہے. دوسرا سچا 100% اب جا رہا ہے کہ خواب سچا تھا. تو اس نے کہا کہ بیٹا اندر بیٹھ کے آپ سے میں اگر بات کر لوں. شرابی تھا, سمجھتا تو تھا نا. اس نے اندر لے گیا, اندر دیکھا ماحول بھی ایسا گندا, بدبو آ رہی تھی شراب کی. اس نے کہا یار جو کچھ میں خواب میں دیکھ رہا تھا نا سب کچھ ہو رہا ہے. بیٹھ گیا. اس نے کہا آپ کے ابو کا نام یہ, آپ کا نام یہ ہے؟ اس نے کہا. اس نے کہا دیکھو آپ کا میں نام اگر جانتا ہوں, میں تو آپ اس شہر میں وہاں سے آیا ہوں, تو مجھے بھی کسی نے بتایا ہوگا نا. کہتا کیا ہوا؟ اس بابا جی نے اپنا خواب بتا دیا. بس اب اللہ کی شان ہے, اللہ نے اس کو چینج کرنا تھا. اس بندے نے خواب سنا نا, اس کی آنکھوں میں آنسو خود آ گئے اور اتنا رویا, وہ اتنا رویا کہ چیخا ہو, کہ کیونکہ جو بتانے والا آیا تھا نا اس کا چہرہ ہی ایسا تھا کہ اس شرابی بندے کا بھی دل کہہ رہا تھا کہ یہ آدمی جھوٹ نہیں بول سکتا, یہ کوئی بزرگ شخصیت ہے. ایک کچھ چہرے ایسے ہوتے ہیں نا کہ بندہ کہتا ہے آپ جو بات کر رہے ہیں میرا دل مان رہا ہے کہ آپ سچے ہیں. وہ کچھ چہرے ایسے ہوتے ہیں, کوئی بندہ کچھ بول رہا, بندہ کہتا ہے یار تیرا منہ ہی ایسا ہے یار, تو بات جیسی کرتا ہوگا. ایسے ہے نا بات. وہ کوئی بزرگ شخصیت تھی, اللہ والا تھا. اللہ والوں کے چہرے بھی ایسے ہوتے ہیں کہ نورانی چہرہ تھا. اس شرابی کے ذہن میں بات آ گئی کہ یہ اللہ والا ہے, میرا باپ قبر میں بھی پریشان ہے. وہ اتنا رویا, کہتا بابا جی آپ جائیں, آپ کا بہت شکریہ کہ آپ نے بڑے راز کی بات بتا دی. اس نے اسی ٹائم جا کے غسل کیا, کپڑے چینج کیے, 2 نفل توبہ کی نفل کیے. اس نے کہا یا اللہ آج تک جو گناہ کر بیٹھا ہوں توبہ. وہ اللہ تو ایسا ہے کہ ساری عمر گناہ کرو توبہ کرو تو معاف کرتا ہے. اب چلو وہ تو بات کی بات ہے نا. اس بندے نے شیو کرنا چھوڑ دی, سر پہ آ گئی ٹوپی, داڑھی بڑھی ہے, اور نماز ہی کیا تجد, قرآن پاک پڑھنا, ترجمہ, تسبیحات, اچھی محفل میں بیٹھنا, جھوٹ چھوڑ دیا,
جتنے غلط کام تھے چھوڑ دیے. بس اس نے بھی کہا یار کیا یار میں نے کیا کیا کہ میرا باپ مر کے بھی مجھ پہ دکھی ہے, میری وجوہات سے میرے جو کرتوت گندے ہیں, میں تو گندا تھا, میرے باپ بھی وہاں دکھی ہے, اس کی روح دکھی ہے کہ وہاں لوگ انجوائے کر رہے ہیں, ان کے جو بہن بھائی رشتے دار بچے جو کچھ اصالے ثواب کر رہے ہیں وہ تو ان کو مل رہا ہے, میں یہاں سے کچھ بھی نہیں بھیج رہا, میں شراب پی رہا ہوں. اس کے وقت گزر رہا ہے, اتفاق سے پھر وہ رات آ گئی, پھر وہی رات آ گئی جس رات پہ یہ واقعہ ہوا تھا, شب برات پھر آ گئی, سال کے بعد آتی ہے نا. اسی بابے نے وہی قبرستان دیکھا جو پہلے دیکھا تھا. ہائے 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 دیکھو کتنا پہلے خواب ہے. اسی بابا نے, بابا جی اللہ کا ولی تھا وہ بابا, اسی شب برات میں پھر وہ کچھ لمحے سوتے ہیں نا تو وہ دیکھتا کہ وہی قبرستان ہے اور مردے ویسے ہی اٹھا رہے ہیں کچھ نہ کچھ. اس میں وہی بابا تھا جو کسی ٹیلے پر بیٹھ کر ایسے کر کے ان کو دیکھ رہا تھا. اس نے کہا بابا جی آپ بھی آج چن رہے ہیں؟ کہتے ہیں آپ کا شکریہ. اس کا مطلب ہے مردے کو بھی اطلاع مل جاتی ہے. ابھی آپ کہیں گے وہ کیسے ملی ہے؟ تو جو قبرستان جاتے ہو کہتے ہو السلام علیکم یا اہل القبور, پھر سلام ہی نہ کرو, ڈورے ہیں وہ جاتی نہیں آواز, وہ راز کی بات ہے پھر بتاؤں گا. مردے بھی سنتے ہیں تبھی سلام دیتے ہو نا, السلام علیکم یا اہل القبور. آپ اگر جواب ملتی ہے تو وہ اللہ کے راز ہے, ان کو سب کچھ آتی ہے, ان کو سب پتا ہوتا ہے باہر کیا ہو رہا ہے. یہ بھی اللہ کے رازوں میں سے راز ہے. اس نے کہا کہ بیٹا اب میرا بیٹا ویسا نہیں ہے, آپ اس کے پاس گئے ہیں نا, اللہ نے اس پر کرم کر دیا, وہ تو چینج ہو گیا. اب دن رات وہ اتنی پڑھائی کر کے ایصال کر رہا ہے, اور خالی مجھ پر نہیں میری بیوی سب کے اوپر آ رہا ہے. ہم لوگ بھی بس سمجھ لو مزے میں آ رہے ہیں. اللہ پاک ہمارے مراتب بلند کر رہے ہیں. مردے کو پتہ کہتے ہیں. اب کتنا پیارا دیکھو, یہ میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ آپ پریشان ہیں نا, باپ یہ نہیں پریشان نہیں ہوتا. اب وہ آدمی کی پھر آنکھ کھلتی ہے, پھر وہی ٹائم فجر کی نماز ایسی پڑھی. اس کو گھر تو پتہ ہی تھا, وہ چلا گیا. اس نے جا کے نا ٹک 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 دروازہ کھڑکایا. ایک پگڑی, امامہ شریف اور سفید داڑھی اور خوبصورت چہرہ, حتیٰ کہ یہ بھی نہیں پہچان پایا. اب میں نام تو لے رہا کہ بس سمجھ لو کوئی بھی نام ہے, علی بے پہ کوئی بھی نام ہے. اس نے کہا جی اس نام کا بندہ اس گھر میں رہتا تھا, وہ کدھر ہے؟ اب سال میں جو آیا ہے اس کا چہرہ تو وہی تھا, لیکن دروازے سے آیا ہے اس کا تو چینج ہو گیا نا. یہ پہچان گے یہ بابا جی وہی. کہتا بابا جی اندر آ گئے. وہ آ گئے. کہتے جی سال پہلے بھی آپ اسی دن آئے تھے. ہاں میں وہی ہوں, علی بے پہ میں وہی بننا ہوں. اس نے کہتا آپ تو پہچان ہی میں نہیں آ رہے, میں نے تو یہاں پر ایک شرابی سے ملاقات کی تھی, یہ سفید داڑھی, یہ امامہ شریف اور چہرے پہ اللہ پاک کا نور. اور آپ کہتا ہاں بس آپ کی جو باتیں کی ہیں اس دن سے میں اللہ پاک نے مجھ پر کرم کیا, میں نے توبہ کر لی تھی. کہتے ہیں میں دعوت تو نہیں کرتا, لیکن میرے خیال میں میرا یقین ہے کہ آپ کو اللہ کا قرب مل چکا ہے. پھر اس نے اپنا خواب بتایا, وہ بندہ پھر رو پڑا. کہتا ہے ایسا بھی ہوتا ہے؟ اس نے کہا ہاں, یہ اللہ کے راز ہیں کہ سارے خواب کوئی گیس کی پرابلم نہیں ہوتی ہے. کچھ خوابوں میں اللہ کے اشارے بھی ہوتے ہیں, لیکن بندہ اس قابل ہو کہ کیا اس کا خواب کیسا ہے اور کیوں ہے, اور کیا وہ اس کو سمجھ کیا رہا ہے. تو کبھی بھی کوئی گھر میں کوئی بڑا کوئی بھی اگر سمجھو کہ مرنے کے قابل ہو گیا ہے, اس کے لیے اللہ سے دعا کرو کہ اللہ اس کو صحت دے. بس پریشان اتنا ہونا چاہیے ایز انسان, لیکن آپ کہو نا کہ یہ مر کیوں گیا, تو ہم اگر یہ کہیں گے تو یہ اللہ ناراض بھی ہو سکتا ہے کہ کام میں کر رہا ہوں اس کو اچھا ہی لگا میرے کام سے. اللہ کے سامنے ہم کچھ نہیں کر سکتے. تو کیا ہوا, انا للہ و انا الیہ راجعون, یعنی کہ جب اللہ کوئی کرتا ہے تو وہ سچ کرتا ہے, صحیح کرتا ہے. ہم صرف اگر کوئی مر جائے تو انا للہ و انا الیہ راجعون کیوں کہتے ہیں؟ اللہ کے لیے تھا, ہم اللہ کے لیے ہیں, اللہ کے پاس جا رہے ہیں. دنیا اسی لیے بنی ہے, کچھ عرصے کے لیے ہمیں جسم کی شکل میں بنا کے یہاں بھیجا گیا ہے, اس کے بعد واپسی ہوگی تو ہو گئے. جہاں تھے وہیں جانا ہے نا, اور جہاں سے آئے وہیں جانا تھا. ایک جسم دیا, اب روح کی شکل میں آ گئی. اب اللہ کے راز ہے کہ وہ ہمیں کہاں بھیجتا ہے. بس دعا کیا کرو کہ اللہ پاک ہم سے راضی ہو. جو انسان ہے تو اس سے گناہ ہوگا ہر حال میں, لیکن وہی اللہ اس کو معاف بھی کرتا ہے. ٹھیک ہے, اللہ پاک کرم کرے گا, کوئی بھی پریشانی نہیں.